الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ساتھ پیروی کی۔ کہ روز ایسے ملے گا، حالانکہ بہت آسان تھا، تو کسی نے کیا ہے؟ نہیں بتاتا ہوں، یہاں پر الف لام نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ میننگ لیس ہو جاتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ معین الدین، میں کہوں گا معین الدین تاجر، معین الدین بزنس مین ہیں، معین الدین بزنس مین ہیں۔ اگر میں اس کو کہہ دوں معین الدین التاجر تو کیا ہوگا؟ معین الدین دا بزنس مین، جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ میں نے بعض مسجدوں میں دیکھا کلمہ اس طرح لکھا ہوا ہے تو معنی اس کا غلط ہو جاتا ہے۔ اصل ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بہرحال یہ باریک بات ہے، ضروری نہیں آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو صحیح پڑھے ہوں گے، لکھنے میں جو ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے لکھا جائے، ٹھیک ہے؟ معلومات ہونی چاہیے۔ میں اکثر و بیشتر جب کسی اسلامک اسکول میں ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں تو ٹریننگ کے بعد 2 سوال کرتا ہوں، بہت آسان سوال، اور لوگوں کو ایک چھوٹی سی چٹھی دیتا ہوں اور اس پہ کہتا ہوں کہ پہلا سوال، کیونکہ انگلش میڈیم اسکولز ہوتے ہیں اور سارے مسلمان ہوتے ہیں، تو چھوٹی چٹھی دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انگلش میں لکھیے۔ آسان ہے نہیں آسان ہے؟ کیا نام ہے اللہ کے رسول کا؟ محمد لکھیے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام لکھیے، اور تقریباً 90% لوگ دونوں نام غلط لکھتے ہیں انگلش میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عربی نہیں آتی ہے، تو لکھتے کیسا ہیں؟ محمد، جنرل ایسے لکھتے لوگ نا، نارملی 90% لوگ لکھتے ہیں احمد۔ اور آپ کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اٹھیے آپ زور سے بولیے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ کیا سنا آپ لوگوں نے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اسپیلنگ بولیے خدیجہ کی، آئیے ادھر آئیے۔ KHADD بولے نا، خدیجہ صحیح بولیے۔ آپ نے انہوں نے کیا بولا تھا؟ ختیجہ بولے نا، نہیں آپ بولیں گے شیخ جو ان کو وہ کر رہے ہیں، JA۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ خدیجۃ واضح الفاظ بولیے تو ایک دم کلیئر۔ خدیجۃ الکبریٰ غلط ہے۔ محمد کے معنی ہوتا ہے the one who praises، تعریف کرنے والا، جبکہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد the one who praised، جن کی تعریف کی گئی ہے، تو یہاں اے ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی لکھ سکتے ہیں،
فرق ہے دونوں میں. دیکھیے زبردست فرق ہے نہیں ہے. محمد the one who praises جو تعریف کرتا ہے, تعریف کرنے والا, اور محمد جس کی تعریف کی گئی ہے. سمجھ گئے؟ 90% لوگ ایسے لکھتے ہیں, اور جو لوگ ایسے لکھتے ہیں انہیں بھی معنی نہیں معلوم ہوتا لیکن لکھ دیتے ہیں غلطی سے, کہیں سے جو ہے سنا ہے. تو ختیجہ اصل میں ہے خدیجہ, 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 عربی میں ایسا لکھتے ہیں خدیجہ. خدیجۃ الکبریٰ کہیے, خدیجہ کہیے, دونوں. اکثر جو ہے 40 سال سے زیادہ عمر والی بوڑھیوں کا نام خدیجہ ہے, خدیجہ. اب لوگوں نے جو اس کی تصحیح کی, الحمدللہ جو ہے مسلمانوں میں دینی بیداری آئی ہے, دین کو سمجھنے کی. جیسے قرآن پرانے زمانے کے لوگ کیسے پڑھتے تھے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن, لیکن الحمدللہ اب لوگوں کے اندر تجوید سیکھنے اور جو ہے قرآن کو صحیح انداز سے پڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوا تو صحیح انداز سے تلاوت کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ کیا بولتے ہیں اس کو, وارم اپ کے لیے میں نے ذکر کیا تھا ورکشاپ شروع کرنے سے پہلے. بہرحال یہ دو چیزیں آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام بھی ہمارے مسلم معاشرے میں صحیح انداز سے نہیں لیا جاتا ہے. اگر آپ کا نام معین الدین ہے, اللہ معاف کرے, میں معین الدین کو دوسرے انداز سے پروناؤنس کروں تو آپ ناراض ہو جائیں, معین الدین, معین الدین, معین الدین غلط ہو جاتا ہے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے صحیح معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آج کا جو لیسن ہے اس میں اسلام کے ارکان. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5. کیا کیا ہیں؟ شہادہ, نماز, زکوٰۃ, حج. ابھی روزے میں ہیں وہی بھول گئے آپ. ہاں, رمضان کا روزہ چل رہا ہے, روزہ گرمی میں اس لیے بھول گئے. اسلام کے 5 ارکان ہیں: شہادہ, صلاح, نماز, صوم, روزہ, زکوٰۃ, حج. یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں, جس میں شہادہ جو سب سے پہلا رکن ہے. شہادہ کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن ہے صلاح, نماز, جسے ہم نماز کہتے ہیں. یہ کل الحمدللہ توحید اور اس کے بارے میں پوری گفتگو ہوگی. آج جو ہے نماز کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. صلاح. تیسرا کیا ہے؟ صوم, جسے ہم روزہ کہتے ہیں. اس کے بعد چوتھا رکن زکوٰۃ, اور 5واں حج ہے. اسے کہتے ہیں اسلام کے ارکان. کس کے ارکان؟ اسلام کے ارکان. اسلام. اور ایک ہے ایمان. ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ, بولیے کیا کیا ہے؟ انگلش میں بول سکتے ہیں, تیلگو نہیں بولنا. ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات. یہ توحید کی قسمیں ہیں. ایمان کے ارکان, پلرس آف ایمان. اس لیے میں کل پوچھ رہا تھا, میں انگلش میں ہی بولوں. اللہ پہ ایمان لانا, فرشتوں پہ ایمان لانا, نبیوں پہ ایمان لانا, پوری کتابوں پہ ایمان لانا, اور مقدر پہ ایمان لانا, اور قیامت کے دن پہ. قیامت کی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا, سبمٹ. اسلام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سبمیشن. سبمیشن. سبمیشن آپ جو ہے زبردستی بھی کسی کے سامنے کر سکتے ہیں. سبمیشن, کسی نے آپ کو مارا, آپ سبمٹ ہو گئے. اسلام یہ ظاہری چیز ہے. اس لیے دیکھیے, نماز پڑھنا ہے, دل سے پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے معلوم نہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ روزہ, زکوٰۃ, حج اور شہادہ. یہ 5 چیزیں آپ زبان سے ادا کرتے لیکن دل سے ہے کہ نہیں پتہ نہیں نا.
تو اسلام کا معنی ہوتا ہے ظاہری طور پر آپ کسی کے حوالے to submit your will to the will of اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے خواہش کے حوالے کر دینا۔ ایمان اس کا تعلق دل سے ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ جو قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، بدو نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبہم، ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایمان کے معنی یقین، تصدیق، ایمان کے معنی تصدیق، یقین۔ اس لیے دیکھیں ایمان باللہ دل سے ہے، آپ اس کا اظہار کیسے کریں؟ آپ کے باڈی پر لکھ کر نہیں آئے گا، لیکن نماز آپ پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے۔ ایمان باللہ ایک قلبی تعلق ہے، اللہ پر ایمان دل سے ہوا۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان لانا۔ کچھ فرشتوں کا نام جو ہے قرآن مجید میں ہے، حدیث میں ہے۔ آپ لوگ معلوم کوئی کچھ فرشتوں کا نام کسی کو؟ فرشتوں کا نام اینجلس، ہاں نہیں، نبیوں کے نام ہے۔ ابراہیم، اسماعیل نبیوں کے نام ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ہاں موسیٰ نبی کا نام ہے۔ اسرافیل، آدم علیہ السلام نبیوں کا نام ہے۔ اسرائیل ہے، منکر نکیر ہے، ملک الموت ہے۔ قرآن میں ملک الموت بھی کہا گیا، وہ نام بھی ہے، پراپر ناؤن بھی ہے اور صفاتی نام بھی ہے۔ تو یہ جو ہے فرشتوں کے نام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے پیدا کیے، بہت سارے۔ حدیث میں آتا ہے اطت السماء وحق لها ان تعج، آسمان میں آواز آ رہی ہے، چرچرا رہا ہے۔ کسی جگہ بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو وہ بنیاد کمزور ہو جاتی، ہلنے لگتی ہے۔ تو ایسے ہی آسمان میں اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ بیت المعمور جو کعبہ ہے، کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، آسمانی کعبہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا جو ایک بار طواف کر لیتا ہے فرشتہ، دوبارہ اس فرشتوں کو موقع نہیں ملتا ہے طواف کرنے۔ کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، ان فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ فرشتوں کا اللہ نے الگ الگ ڈیوٹی رکھی ہے ان کے بارے میں، کہ یہ فرشتوں کی جو ہے بارش برسانے والے، جان نکالنے والے۔ اسرافیل جو ہے سور پھونکنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ نے بہت ساری کتابیں نازل کی۔ کچھ کتابوں کا نام ہے، ان کتابوں کے نام کے ساتھ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ زبور کس پر نازل ہوئی تھی؟ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جس کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ کتابیں نازل ہوئی تھی، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ واللہ عالم کہاں تک صحیح، کیونکہ تعریف ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے۔ تو ہم ان کتابوں کے نام پر ایمان رکھیں گے، اور یہ کتابیں اللہ کی جانب سے نازل ہے اس پر ایمان رکھیں گے، لیکن شریعت محمدیہ، قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں جو احکام ہے اس پر عمل کریں گے۔ تو کتابوں پر ایمان رکھنا ہے۔ والیوم الآخر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کی لمبی تفصیل ہے کہ جو ہے انسان جب مرتا ہے، مرنے کے بعد جو ہے عذاب قبر ہوتا ہے، یا جو ہے نعیم القبر ہوتا ہے، قبر کے جو ہے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے جو ہے ثواب میں انسان قبر میں جو اس کے نیک اعمال ہیں تو قبر میں جنت دکھائی جاتی ہے، اور جنت کے پھل دکھائے جاتے ہیں، اچھی ہوائیں آتی ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان رکھنا۔ پھر جو اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر زندہ ہوں گے۔ حشر کا میدان ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، میزان ہوگا، آپ کے اعمال کو تولا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ یہ لمبی تفصیل ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا ہے کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر سب اللہ کی جانب سے ہے۔ تقدیر کے مسئلے میں ہی پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ جنرل جو تقدیر پر جو ایمان ہے اسی پہ لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں
کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تو ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ یہ جنرل ہمارا جو ہے ایمان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص چوری کرتا ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ چوری کرے گا، تو گنہگار ہے نہیں گنہگار ہے؟ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا نا۔ اس پہ میں تھوڑا 5 منٹ لوں گا تاکہ یہ ایک دم کلیئر ہو جائے۔ ہاں نہیں، اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا، اس کو سمجھیے۔ اس لیے کہ تقدیر کے تعلق سے عقیدے میں بہت سارے فرقے جبریہ قدریہ پیدا ہوا کہ انسان مجبور ہے۔ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں آج یہاں پر 10 دوں گا اس لیے میں آیا ہوں، ثواب نہیں ملے گا مجھے، تقدیر میں لکھا تھا میں چلا آیا۔ تو کیسے سمجھائیں گے کسی غیر مسلم بھائی کو کہ تقدیر برحق ہے اور اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے؟ کیسے سمجھائیں گے؟ نہیں، اگر کوئی آپ کو پرابلم پیدا کرے، سمجھے، ایک تھپڑ مار دیا کسی نے آپ کو اور کہا کہ آپ کے تقدیر میں مار کھانا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے نا، تو وہ تو جاہلی جواب ہو گیا، ہم بھی ایک تھپڑ مار دیا اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم کسی کو ایمان لانے کے لیے کیسے سمجھائیں گے کہ تقدیر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے؟ ہاں دیکھیے، اللہ نے لکھا ہے کہ شخص چوری کرے گا، آپ کو کیسے معلوم ہے چوری کریں گے آپ؟ لیکن معلوم نہیں تھا نا، معلوم تھا اس کو؟ نہیں معلوم تھا۔ تو اللہ نے جو تقدیر لکھی، اللہ کے علم سے تقدیر لکھی۔ اللہ کو علم ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ کو علم ہے کہ یہ شخص ایسا کرے گا، شقی و سعید، کب جو ہے کہاں پیدا ہوگا، کب اس کی موت آئے گی، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ ایک انسان خودکشی کرے اور کہے کہ میری تقدیر میں خودکشی لکھا ہوا ہے، تو کیسے معلوم آپ کو خودکشی لکھی ہوئی ہے؟ تو اللہ کے علم میں تھا، اس کے بعد اللہ نے کتابہ، اللہ نے اس کو لکھ دیا، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو آپ اس کو حجت نہیں بنا سکتے ہیں کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ ایک شخص چوری کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں چوری کروں گا، تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تم جیل میں جاؤ۔ تقدیر کا مسئلہ اتنا آسان ہے، لیکن اس کو لوگوں نے مشکل بنا دیا۔ میری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے، میری تقدیر کو لوگ جو ہے بہت زیادہ کوستے ہیں، جنرل عورتیں خاص طور پر تقدیر کو، اس کی تقدیر ہی خراب تھی۔ کیسے معلوم خراب تھی؟ ہم اپنی تقدیر کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اس کو آپ ایک جنرل سمجھا سکتے ہیں۔ ایک میڈیسن ہے، میڈیسن میں ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیسے معلوم کب ایکسپائر ہو جائے گا؟ لکھا ہوا، لیکن وہ جس نے لکھا اس کو کیسے معلوم؟ ہاں، علم۔ ایک میڈیسن بنانے والا جب اس میڈیسن کے بارے میں لکھ سکتا ہے کہ میڈیسن کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اسے پیدا کیا، میڈیسن بنانے والے کو، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کی ویلیڈیٹی کب تک ہے یا نہیں؟ تو اللہ جو خالق و مالک ہے، اللہ کا علم علیم بذات الصدور ہے، تو وہ کیسے جو ہے نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کرے گا، کہاں اس کی وفات ہوگی؟ چھوٹی سی مثال ہے نہیں؟ تو اس طرح تقدیر کے مسئلے کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ نہیں، اللہ کو علم تھا، اللہ نے آپ کے اس میں لکھ دیا، اب آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ چیز ہوگی، اس لیے آپ اس کے گنہگار ہیں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ پہلے سے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں، سمجھ گیا؟ ہاں، خدا خود پوچھے بندے سے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں نماز کی طرف۔
نماز اتنی اہم ہے، لیکن اگر میں پوچھوں نماز کے ارکان کیا ہے، پلرز آف صلاح، بتائیں گے کوئی؟ پلرز آف صلاح، پارٹس آف اسپیچ کتنے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، کھڑے ہو جاؤ، دیکھو پارٹ آف اسپیچ کتنے ہیں؟ 8 بتا دیے. واولس کتنے ہیں؟ Vowels 5. 5. کیا کیا؟ A, E, I, O, U. 5 کیسے ہوئے؟ اے ای آئی او یو. ہاں کریکٹ ویری گڈ. سیمی واولس کتنے ہیں؟ 5. سیمی واولس، ہاف واولس، سیمی، کمپلیٹ نہیں. A, E, I, O, U. نہیں، سیمی واولس بھی ہے نا انگلش میں، نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ سیمی واولس بھی ہیں، وائی اور کوئی دوسرا لفظ ہے سیمی واولس بولتے ہیں. کمپلیٹ واولس اے ای آئی او یو ہے، وائی اور دوسرا کوئی ہاں ایم نہیں، پتہ نہیں، وائی ہے لیکن ایم کے بارے میں مجھے نہیں، ایم نہیں ہے، ایم کانسوننٹ ہے. تو دیکھیے دنیاوی معاملے میں ہمیں سب معلوم ہے ہاں کتنے واولس ہیں کتنے کیا ہے، لیکن جو نماز ہم 5 وقتہ پڑھتے ہیں اس میں کتنے ارکان ہیں؟ اور 8 غلط ہیں، 4 غلط ہیں، 5 بھی غلط ہے. ہاں قریب پہنچے آپ. یہ بلڈنگ ہے، کتنے پلرس ہیں؟ یہ وہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ ارکان اور واجبات، پلرس اور اوبلیگیٹری اور سنت 14 ہے. کہاں سے معلوم آپ کو؟ اچھا ریکال کیے. پلرس ہیں، اس پلرس کے بغیر آپ کی مسجد کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے، مسجد گر جائے گی. تو جو پلرس آف صلاح ہیں وہ اگر چھوٹ جاتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. واجبات ہوئے، واجبات میں آپ چھت مان لو، اگر چھت کا تھوڑا سا سلیب گر گیا تو آپ اس کو ریپیئر کر لیں گے. پلر گر گیا تو نیا پلر لگانا پڑے گا، ہے یا نہیں ہے؟ کلر نہیں لگاؤ تو بھی چلے گا، لگائیں گے تو اچھا دکھے گا. تو ایسے ہی نماز ہے، ایسے ہی نماز ہے. نماز میں کچھ پلرز ہیں جسے کہتے ہیں ارکان، ہاں، اور دوسرے واجبات جسے آپ کہتے ہیں اوبلیگیٹری پارٹس آف صلاح، سنتیں. اس کو ارکان کو آپ انگلش میں کیا کہیں گے؟ پلر کہیں گے. واجبات اوبلیگیٹری پارٹ، سنتیں. ارکان اگر آپ کے چھوٹ گئے تو آپ کی نماز گئی. واجبات اگر آپ چھوٹ گئے تو آپ سجدے سہو سے اسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سنن کریں گے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو گناہ. سمجھ گئے تمہیں فرق؟ اب نماز میں جو ارکان ہیں، سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. ماشاءاللہ، کیا نام بیٹا آپ کا؟ ابو بکر. نہیں کچھ چاکلیٹ وغیرہ لا کے رکھا کرو. کس کے بیٹے ہیں؟ محمد جاوید. ابا آپ کے یہاں پر آئے ہیں؟ کیوں؟ سعودی رہتے؟ ہاں گھر میں رہتے. ابا کو کون پڑھنے کے لیے؟ ہاں ابا سے پوچھنا آج نماز کے کتنے ارکان ہیں. ویری گڈ. تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر جو آپ کرتے ہیں، یہ سب سے پہلا پلر ہے. بہت سارے لوگ آتے تیزی سے آتے ہیں، وہ جو کر کے کھڑے ہو گئے. چاہے آپ 4 رکعت پڑھو چاہے 2 رکعت پڑھو، آپ کی پوری نماز انویلڈ ہے. انویلڈ ہے، بغیر ارکان کو کمپلیٹ کیے ہوئے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو تکبیر تحریمہ سب سے پہلا پلر ہے، اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. اب آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کیا کہ ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے، تو پھر یاد آیا تو کیا کرنا ہے؟ آپ تکبیر تحریمہ شروع کریں گے. کب تک؟ جب تک آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے نہیں. دوسری رکعت کے اٹھنے سے پہلے اگر آپ ریکال کر لیے تو آپ فوراً اٹھیں گے، اور وہ جو مس ہوا ہے اسے آپ
कंप्लीट करेंगे। रुकू कर लिया आपने, रुकू करने के बाद याद आया अरे शायद मैंने तकबीर तहरीमा नहीं किया था, तो आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा करके फिर आप सजदे में चले जाएंगे। दूसरी रकात में उठने से पहले बीच में अगर आपको याद आया कि आपका पिल्लर मिस हुआ है, तो क्या करेंगे आप उस पिल्लर को रिपीट करेंगे। लेकिन अगर दूसरी रकात में या तीसरी रकात शुरू कर दिया आपने, आपको मालूम हुआ कि तकबीर तहरीमा नहीं किया था, तो एक रकात पूरी रिपीट करेंगे। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? मुझे मालूम है। समझे? नहीं समझे? कंफ्यूजन है थोड़ा। मैं तकबीर तहरीमा छोड़कर दूसरी मिसाल दूं ताकि आपको समझ में आए। 2 सजदा है ना नमाज में, 2 सजदा है। आपने पहली रकात पढ़ी, सजदे में गए और आपने एक सजदा किया और दूसरी रकात के लिए खड़े हो गए, तो क्या करेंगे आप? एक रकात फिर से दोहराएंगे। पिल्लर मिस हुआ है, समझे? अभी क्लियर हुआ? रुकू पहली रकात में थे, अक्सर वितर में ये चीजें गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि वितर में जो कुनूत है कबल रुकू या बाद रुकू भी है, तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है। इमाम साहब ने मानो गड़बड़ी कर ली, आपने कबल रुकू कुनूत पढ़ा और इमाम के जहन में थी कि बाद रुकू कुनूत पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट सजदे में चले गए और उनको याद नहीं रहा, तो क्या करेंगे? वो उठेंगे और रुकू को रिपीट करेंगे। रिपीट नहीं मतलब रुकू करेंगे, क्योंकि पिल्लर था। समझ गए आप? सलाम फेर दिए तो आपको एक रकात फिर से दोहरानी पड़ेगी। ये पिल्लर है, ठीक है? अब किताब खोलिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि तरतीब से आपको समझ में नहीं आएगा। पिल्लर्स देखिए, नमाज के अरकान 14 बताए हैं अरशद साहब ने। हाँ, उससे पहले शरायत थे, वो बताऊंगा मैं। शरायत उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। नमाज के 14 अरकान हैं। कुदरत हो तो खड़े होना, फर्ज में खड़े होकर नमाज पढ़ना पिल्लर है। तरावी में आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं। दूसरा तकबीर तहरीमा, तीसरा सूरतुल फातिहा पढ़ना, चौथा रुकू, पांचवा रुकू के बाद कौमा में ठीक से खड़े होना। आप रुकू किए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, देखे होंगे। तरावी का एक अभी आया है माशाअल्लाह, जेट स्पीड तरावी। तो रुकू के बाद कंप्लीट खड़े होना है आपको, पिल्लर है ये। इसमें बहुत कोताही होती है, खुसूसन तरावी की नमाज में भी, और अपने अलीदीस मसाजिद में भी हो जा रही है। अल्लाह माफ़ करे, अपने अलीदीस मसाजिद में भी बाद मसाजिद में रुकू के बाद कंप्लीट खड़े नहीं होते हैं। तो गलतियाँ हो रही, उस पर थोड़ा स्ट्रेस दे के बोल रहा हूँ ताकि उसकी इस्लाह हो जाए। खड़े होना रुकू के बाद ये पिल्लर है, जिसे इंग्लिश में इंटीग्रल पार्ट ऑफ सलाह कहते हैं। अभी याद आया मुझे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ सलाह, समझे ना? 7 आज़ा पर सजदा करना, 7 आज़ा पर, 7 पार्ट्स पर सजदा करना। ये बता सकते हैं 7 कैसे होते हैं? आप लोग बार बार बोल रहे हैं, तो कुछ दूसरे को बोलने दीजिए। हाँ, बच्चा कोई बोलना चाह रहा है? हाँ बोलो। वो अभी उमराबाद में समर कैंप करके मेरे बेटे हैं, तो पेशानी, नाक, हाथ, हाँ, घुटने, पैर। कितने हुए? 7। कैसे हुए? 1 2 हाँ, 3 4 हाँ, 5 6 8 हो गए ना? 8 हो गए। नाक 1 हाँ, वो एक है। 2 3 ये दोनों को एक मानेंगे तो 7 होगा। बहरहाल 7 को 8 को मालूम होना चाहिए कि दोनों मिलना है, नाक और पेशानी दोनों मिलना है, ठीक है? 7 आज़ा पर सजदा करना। बहुत से लोग सजदा करते हैं तो नाक उठी रहती है, सिर्फ ये मिला रहता है। तो ये इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ये पिलर्स हैं, इंटीग्रल पार्ट है, इस पर आपको सजदा करना है, वरना आपकी नमाज इनवैलिड है। समझे? हमारे पास ज्यादा जोर किस पे दिया जाता है नमाज में?
नहीं नाक में, नहीं, मैं भी एलईडी हूँ, बाद में मुझे कोई बदनाम नहीं कीजिएगा। सबसे ज्यादा किस पर जोर देते हैं? पैर से पैर मिलाने पे, है या नहीं है? हालांकि पैर से पैर मिलाना ये सुन्नत में है। मैं बताना, आप कलर करेंगे मस्जिद खूबसूरत दिखेगी, और मिलाना चाहिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में तकबीर के इकामत के बाद कहते सव्वू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो। रुस्सू सुफूफकुम, रुस्सू के माने तो शीशा पिलाई दीवार की तरह हो जाओ। हाजू बैनल मनाकिब वल अक़दाम, कंधों और पैर के दरमियान बराबर रखो। मतलब क्या होता है, आपका कंधा जितना उतने पैर, ज़्यादा पैर नहीं। ये बहुत कॉमन बीमारी हमारी मसाजिद में है, कॉमन बीमारी है या नहीं है? पैर पहले फैला लेते हैं, पहले पैर मिलाते हैं, कंधा नहीं मिलता है। तो जिसका जितना मर्तबा है उतना देना है हमें। तो नाक और पेशानी दोनों मिलना जरूरी है। सजदे से सर उठाना, दोनों सजदों के दरमियान बैठना, ये भी आप गौर कीजिए। दोनों सजदों के दरमियान बैठना, बैठने का मतलब क्या होता है? इत्मीनान के साथ, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी। तमाम अफ़आल में इत्मीनान होना। तमाम जितने भी आप नमाज के अरकान हैं, नमाज के अफ़आल हैं, अल्लाहु अकबर, इत्मीनान है, अल्लाहु अकबर, इत्मीनान है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, एक साहबी नमाज पढ़ रहे थे। आपने कहा इज़हब, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, फ़इन्नका लम तुसल्ली। वो गए बेचारे, नमाज पढ़े। फिर आपने कहा इज़हब फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। फिर बेचारे पढ़े हो। तीसरी बार इज़हब फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। साहबी बोले अल्लाह के रसूल, अच्छी, इससे अच्छी नमाज तो नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, इससे अच्छी नमाज तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हदीस आती है उसमें एतिदाल का लफ्ज़ है, एतिदाल, खास तौर पर उसमें एतिदाल का लफ्ज़ है। जो भी अमल करें आप अच्छे से, परफेक्शन के साथ, अल्लाहु अकबर। मैंने देखा हमारी मसाजिद में अक्सर जो है रफ़ुल ज़हन तो करते हैं, लेकिन उसमें एतिदाल और जो है परफेक्शन नहीं होता है। अल्लाहु अकबर, है या नहीं? है या नहीं? आपको एक तो गुलू है, जब तक टच नहीं हो जाए, जब तक इत्मीनान नहीं हो रहा है, और एक खुलू जिसको कहते हैं बदएहतियाती, कि वो यहां तक उठा रहे हैं तो हम अल्लाह अकबर। आप अगर चाहें तो मैं अरशद भाई को कहता हूं कि आज जब तरावी शुरू हो, ये क़यामुल लैल शुरू हो, तो रिकॉर्डिंग करके फिर रिव्यू करके देखें, तो ऐसा बहुत नजर आएगा। दोनों हाथों को कंधों तक, पहला है, दूसरा कान की लोलकी तक उठाना है, और दोनों हाथ जो है आपके जो ये है क़िबला रुख होना है। उसके बाद अरकान में तरतीब होना। पहले क्या है? खड़े होना है, फिर रुकू होना है, फिर रुकू से उठना है, सजदे में जाना है, सजदे से उठना है, फिर सजदे में जाना है, तरतीब होना है। ये भी नमाज के अरकान में से है। आखिरी तशहुद, अगर 4 रकात की नमाज है या 3 रकात की नमाज है तो दूसरा तशहुद ये कंपलसरी है। पहला तशहुद छूट गया तो आप सजदे से वो कर लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे बगैर आपकी नमाज नहीं होती। समझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा कितना बड़ा है। जो लोग कहते हैं कि ये लोग जो है नबी के गुस्ताख हैं, हालांकि हमारे नज़दीक ये है कि अगर हम दरूद नहीं पढ़े तो नमाज ही नहीं होगी। अब इससे बड़ा मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या देंगे। किसी भी मुसलमान की नमाज उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ा। और वो भी कौन सा दरूद? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, दरूद इब्राहिमी। हदीस आती है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दरूद सिखाते थे, कमा युअल्लिमुना तशहुद, जैसा आप तशहुद सिखाते थे उस तरह हमें दरूद सिखाते थे।
تو درود پڑھنا نماز میں پلر ہے، دونوں جانب سلام پھیرنا۔ کتنے ہوئے؟ 14 پلرس ہیں۔ اس میں سے اگر کوئی بھی مس ہو گیا تو دوسری رکعت میں اٹھنے سے، دوسری مطلب اس کے بعد والی رکعت میں اٹھنے سے پہلے آپ وہ پلر دوبارہ ادا کریں گے، پھر جو ہے اس کے بعد والی رکعت ادا کریں گے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے شرائط جو تھے، کنڈیشنز آف صلاح، اسلام، مسلمان ہونا۔ اگر آج کل جو ہے بہت سارے پولیٹیشین عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا ان کی نماز ہوتی؟ نہیں، ہو گیا وہ پڑھ لیے، لیکن وہ نماز نہیں ہے، یہ بولیں گے ہم پولیٹیکل اسٹینٹ ہے بول سکتے ہیں۔ عقل، جو انسان ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ تمیز کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اور برے میں تمیز کر دینا، معلوم ہونا چاہیے یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ جیسے بچہ ہے، یہ بچہ یہاں پیشاب نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ اسے معلوم پیشاب کے لیے ٹوائلٹ جانا ہے۔ اس میں ایک شرط آتی ہے بلوغت، جو اکثر جو ہے اسلام کے ارکان میں ہے، اس بلوغت ہے، لیکن نماز میں کیا ہے؟ تمیز ہے۔ دونوں میں فرق سمجھیے۔ روزہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ بالغ ہونے پر، اور نماز بھی کس پر واجب ہوتی ہے؟ بالغ ہونے پر۔ لیکن نماز جو پڑھتے ہیں تمیز ہو جانے کے بعد، 7 سال کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، اور 10 سال کے بعد نماز پڑھنا ہے۔ واجب تو ہوگی بلوغت کے بعد واجب ہو۔ تمیز اور بلوغت میں فرق سمجھیے۔ باوضو ہونا، وضو کرنا بھی نماز کی کنڈیشنز ہیں۔ حقیقی نجاست دور کرنا، شرمگاہ کو چھپانا، لباس پہننا، وقت کا داخل ہونا، یعنی ظہر کا وقت ہوا تبھی ظہر فرض ہوگی، پہلے سے فرض نہیں ہوگی۔ قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا۔ نیت میں بھی آپ سمجھ لیجیے نیت کسے کہتے ہیں۔ نیت کا معنی ہی ہوتا ہے داخلی، زبان سے جو وعدہ کرتے تو نیت نہیں ہو، وہ عمل ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ عمل ہو گیا۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کے دل و دماغ میں جو چیز ہے وہ نیت ہے۔ میری نیت ہے اس بچے کو 2 تھپڑ مارنے کی، کیا ہوئی؟ یہ نیت ہوئی، لیکن میں مار دیا تو عمل ہو گیا۔ سمجھے آپ؟ دونوں میں فرق سمجھیے آپ۔ میری نیت ہے اس بچے کو 2 تھپڑ مارنے کی، لیکن جب میں نے بول دیا تو کیا ہوا؟ وہ عمل ہو گیا۔ تو اس لیے نیت جو ہے دلی ارادے کا نام ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا نیت جو زبان سے کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور خاص طور پر جو رمضان کی نیت کرتے ہیں وہ تو بالکل غلط ہے۔ رمضان کی نیت کسی کو معلوم ہے؟ روزے کی نیت، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، اس سال کے رمضان کی، کل کے روزے کی نیت ہم آج کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بالکل انڈیا، میڈ ان انڈیا ہے، میڈ ان انڈیا میں میڈ ان چائنا ہے، سمجھے نا؟ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، انویلڈ نیت ہے۔ نیت کہتے ہیں زبان سے، دل کے ارادے کو زبان سے جب آپ بول دیں گے تو عمل ہو جائے گا، نیت نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے اگزامپل دے کے آپ کو سمجھایا۔ یہاں تک جو ہے 2-4 منٹ ہے، اگر کسی کو سوال کرنا ہے کل واجبات کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے انشاءاللہ اگلے سیشن میں کر لیں گے۔ ہاں، نہیں، جو لوگ وضو کرنا وضو کے لیے جا سکتے ہیں۔ ہر عمل میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جو ہے بیٹھ گئے، نل کھول لیا، آپ جو ہے دماغ کہیں پہ بھی ہے، آپ بولے میں وضو کر لیا، تو وضو کے لیے بھی نیت ہونا ہے۔ دماغ میں آپ کو نہیں میں وضو کرنے جا رہا ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ میں جا رہا ہوں وضو کرنے اس ٹوٹی کے نیچے GSMC کے پانی سے، ہاں، ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ہاں، میں نیت کرتا ہوں نماز کی، پیچھے سے امام کے قطب شاہی مسجد میں AC میرے دائیں طرف، ایک AC میرے بائیں طرف، ہاں، وہ نیت نہیں ہے، وہ عمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ ٹوپی کے بارے میں انشاءاللہ آئے گا۔ ٹوپی نہ جو ہے واجبات میں ہے، نہ ارکان میں ہے، نہ سنت میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم ہر مسجد میں جانے سے پہلے زینت کو اختیار کرو، زینت کو اختیار کرو۔ ٹوپی بھی ایک زینت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اللہ نے توفیق دی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم اکثر ہمارا کیا کہتے ہیں کہ ریئیکشن ہوتا ہے، جو چیز ہمارے غیر مسلک بھائی زبردستی کرتے ہیں ہم اس کے ریئیکشن میں بالکل اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. آپ جب شادی میں جاتے ہیں اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں، بہترین کنگھی ونگھی کر لیں گے، نماز کے آتے ہیں ٹوپی نہیں ہے تو کم سے کنگھی تو کر کے آئیں، ایسے چلے آتے ہیں، سمجھے. تو ٹوپی نماز کی زینت میں سے ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن پلاسٹک والی ٹوپی لگانے سے نماز میں کراہت ہو جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ اس میں جوکر لگتا ہے انسان، سمجھے آپ. جو پلاسٹک کی جو ٹوپیاں ہوتی ہیں اس میں انسان جوکر لگتا ہے یا نہیں ہے. آپ ٹوپی لگا کر انٹرویو دینے جائیں گے پلاسٹک والی، لیکن ایسی ٹوپی لگا کے جا سکتے ہیں آپ. تو جو ٹوپی آپ ایک انسان کے سامنے نہیں لگا سکتے ہیں، کچھ پلاسٹک کی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ کچھ چٹائی کی ٹوپیاں بھی ملتی ہیں، وہ تو میں کہتا ہوں اس کے لگانے سے نماز میں مائنس مارکس ملیں گے. ٹوپی لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ کمیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو میک اپ کر دے گا، لیکن ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.